خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، یعنی اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ واضح کر دیا کہ دنیا میں سب سے بہترین کام کیا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سوچنے بیٹھے اور حساب لگانا شروع کرے اور اپنے روزمرہ کے کاموں کی لسٹ بنائے کہ آج میں نے اپنے گھر کے لیے یہ کمایا، آج میں نے بیوی بچوں کے لیے یہ کیا، تو کیا یہ سب سے بڑھ کر تھا؟ آج میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، تو کیا یہ سب سے بڑھ کر تھا؟ آج میں نے نماز پڑھی، تو کیا سب سے بہترین کام یہ تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو ہمارے لیے آسان بناتے ہوئے ہمیں بتا دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اور پھر یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر دنیا کی زندگی میں کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے نا، آپ کوئی کتاب اٹھا کر پڑھیں، وہ شروع میں لکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی مسٹیک کوتاہی ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں، تاکہ ہم اپنی اس غلطی کو دور کر سکیں۔ لیکن اللہ کی کتاب کا جب آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اتنی گارنٹی کے ساتھ کوئی بھی مؤلف یا کتاب لکھنے والا بات نہیں کرتا جتنی گارنٹی کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ آپ بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان قرآن مجید میں بھی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے بے حد آسان بنا دیا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں اب ماشاءاللہ یہ جو بھائی بیٹھے ہیں، یقین کریں مجھے دلی طور پر بے حد خوشی ہے۔ لوگ مزدوریاں کرتے ہیں، لوگ ریڑیاں لگا لیتے ہیں، ٹماٹر کی ریڑھی لگا لی، لوگ کاروبار چمکا لیتے ہیں، لوگ 6 مرلے کی دکانیں چمکا لیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ تو یہ میں صرف آغاز میں ہی باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کی فضیلت کو سمجھ سکیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایسے ہی تھوڑا سا وقت لگا دیا۔ سب سے قیمتی وقت جو آپ کا لگ رہا ہے پوری زندگی میں جو آپ نے گزاری ہے، وہ سب سے اچھا وقت یہ ہے جو آپ قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کے لیے۔ اور پھر اس کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت جانتے ہیں آپ قرآن مجید کی؟ عموماً جو بندہ کتاب لکھتا ہے نا، اس کا نام ہوتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے اور اس کی واہ واہ ہوتی ہے کہ اس نے کتاب لکھی۔ کبھی بھی پڑھنے والے کو کوئی ایوارڈ نہیں ملتا، کوئی عزت نہیں ملتی۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو بندہ اس کو پڑھتا بھی ہے، حافظ قرآن بن گیا، اتنا بڑا اسے ایوارڈ ملتا ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب پڑھ لی۔ یعنی دنیا جہاں کی چاہے وہ ساری کتابیں پڑھ لے، اسے عزت نہیں ملتی۔ پی ایچ ڈی کر لے، 14 سال لگا لے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، 14 سال معنی رکھتے، لیکن اس کو تب بھی کوئی شاباشی نہیں دیتا۔ لیکن حافظ قرآن، اب حافظ قرآن مسجد میں آیا، ہزاروں پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہیں لوگ کھڑے ہیں، حافظ قرآن کو آگے مصلی پہ کیا جاتا ہے۔ یہ عزت اسے کون دے رہا ہے؟ یہ معاشرہ تو کبھی نہ دے، یہ معاشرہ تو اپنا بخار نہ دے۔ یہ عزت جو اسے مل رہی ہے کہ چودھری بھی کھڑا ہے مونچھوں والا، وڈیرا بھی کھڑا ہے، ارائیں بھی کھڑا ہے، سکھ بھی کھڑا ہے، مغل بھی کھڑا ہے، ہر بندہ صرف دیکھ رہا ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سکھ کا نام میں نے غلطی سے لے دیا، یعنی کہ قوموں کے نام لے رہا تھا میں۔ تو جتنی بھی قوموں والے ہوں، جتنے بھی رتبے مقام والے ہوں، کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نہیں آتا۔ وہ ایک 15-20 سال کا لڑکا یا 10-12 سال کا لڑکا، اس کو قرآن آتا ہے، سب اس کو مصلی پہ آگے کرتے ہیں۔ یہ عزت و مقام اسے کس نے دیا؟ اللہ کی کتاب نے۔
تو جب آپ کو بھی اللہ کی کتاب قرآن آ جائے گا پھر آپ کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، بڑے سے بڑا بھی۔ لہٰذا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور پھر میں آخری حدیث سنا کر باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، ایک آیت کو سیکھتا ہے، وہ ایک سرخ آنکھوں والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ایک آیت، اور جو 2 آیتیں سیکھ لے وہ 2 سرخ آنکھوں والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اب یہ سرخ آنکھوں والی اونٹنی کیا ہے؟ یہ آج کی آپ سمجھ لیں لینڈ کروزر ہے، مرسڈیز ہے آج کی۔ یہ بہت اہمیت کی حامل تھی، عربوں کے ہاں سب سے قیمتی جو اونٹنی سمجھی جاتی تھی وہ سرخ آنکھوں والی ہوتی تھی۔ یعنی آج کی سمجھ لیں آپ کوئی 20-25 لاکھ کی اونٹنی، ایک اونٹنی جو سرخ آنکھوں والی، عرب کے ہاں سمجھ لیں۔ لینڈ کروزر کی مثال میں نے اسی لیے دیا، اس ٹائم کے 20-25 لاکھ، آج کے تو کروڑوں۔ یعنی اگر آج ہم اس معیار پر تولیں تو آج کے کروڑوں بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بتانے کے لیے ہمیں مثال دے رہے تھے، تو کروڑوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کروڑوں کما لینے سے، اربوں کما لینے سے بہتر ہے کہ تم قرآن کی 2 آیات سیکھ جاؤ، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر جس بندے کے پاس قرآن نہیں ہے، جس مسلمان کے پاس قرآن نہیں ہے، اس کی کیا عزت ہے؟ اور اس کی عزت کیوں کی جائے؟ کس بات کی اس کے پاس ڈگری ہے، اتھارٹی ہے، کس بات کا اس کا مقام ہے جس کو قرآن نہیں آتا؟ قرآن ہے تو عزت ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے پاس اور ہے کیا؟ اگر ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، دولت تو قارون کے پاس اتنی تھی کہ قرآن میں آتا ہے اس کی جو خزانہ ہے، خزانہ اونٹوں پر نہیں لدا ہوتا تھا، خزانے کی چابیاں اونٹوں کے اوپر لدی ہوتی تھی، اتنا خزانہ۔ اور پھر فرعون، اگر ہم حکومت دیکھیں تو اللہ کے ہاں یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔